رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بیان کیا ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہیں جن کو کرنے سے انسان بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ گویا کہ اس نے اللہ کی پسند کو پسند کیا تو اللہ ذو الجلال اس کو جہاں اپنا محبوب بناتے ہیں وہاں ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ کون سے کام ہیں اللہ کو محبوب؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ثم صلۃ الرحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر نیکی کا حکم عام کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر جو مسند امام احمد کی روایت ہے، اس میں صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، میرے صحابہ بتائیے، اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کون سے عمل محبوب ہیں جن کو اختیار کرنے سے تم بھی اللہ کے محبوب بنو گے؟ تو صحابہ کرام نے کسی نے نماز کا نام لیا، کسی نے زکوٰۃ کا نام لیا، کسی نے جہاد کا نام لیا، اور بلا شبہ یہ تینوں چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ عز الجلال کے نزدیک جو سب سے پیارے اعمال ہے ان میں سے ایک یہ ہے تمہاری محبت کا نظریہ، زاویہ، مقصد اللہ کے لیے محبت کرنا ہونا چاہیے، رب کی رضا مقصود ہو، اور کسی سے محبت کا اگر انداز یہ ہے کہ اللہ کے لیے، تو کسی سے نفرت رکھتے ہوئے بھی تمہیں اللہ ذو الجلال کی رضا کو ہی سامنے رکھنا چاہیے۔ پانچواں عمل جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، جو اللہ ذو الجلال کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ مبارک کلمہ جتنی بھی کلام ہے، کلام میں سے سب سے پیارا کلمہ اللہ ذو الجلال کے ہاں ہے سبحان اللہ وبحمدہ، جیسا کہ صحابی بیان کر رہے ہیں، احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحان اللہ وبحمدہ، سب سے پیاری کلام اللہ ذو الجلال کے نزدیک اس کی تعریف کرنا ہے ان الفاظ کے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹے کام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، احب الکلام الی اللہ اربع، چار کلمات اللہ عز الجلال کو بہت ہی پسند ہیں جن کے کہنے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے اور نتیجتاً اس کی زندگی میں لذت اور حلاوت اور مٹھاس محسوس کی جاتی ہے ایمان کی، اور ایمانی لذت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سکون اللہ عز الجلال نے دین اور ایمان میں رکھا ہے، جس سے اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، جس سے اس کی زندگی میں انہدام، وقار، سنجیدگی اور متانت آتا ہے، پھر انسان کو کوئی فکر گھائل نہیں کرتا، اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ ذو الجلال اور اس کے پیارے محبوب سے پوری کائنات سے بڑھ کے محبت نہیں کرے، اور اس محبت کا زاویہ کیا ہے؟ پہلے ان چیزوں سے محبت کرے جن چیزوں کو اللہ نے پسند کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے۔ تو چار کلمات، یہ چھٹا کام بیان کر رہے ہم جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات
آپ جس کلمے سے بھی ابتدا کر لیں، ولا يضرك بأيهن بدأت، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان چاروں کلمات میں سے آپ جس کو چاہے پہلے پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات اللہ ذوالجلال کو بہت پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتواں عمل جو بتایا ہے اللہ کو جو بڑا پسند ہے، احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہیں زندگی کا ایک مشن بنانا چاہیے، موت جب آئے اس وقت تک تمہاری زبان ذکر سے تر رہے، اس حالت میں تم دنیا کو چھوڑ کے جاؤ کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے، یہ اللہ ذوالجلال کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھواں عمل جو بیان کیا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دے۔ اور نواں عمل او تکشف عنہ کربہ، کسی کی مصیبت کو دور کر دینا۔ اور 10واں عمل او تقضی عنہ دینا، کسی کا قرض دور کر دینا۔ اور 11واں عمل او تطرد عنہ جوعا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں 2 اعمال مزید بیان کیے، فرمایا اب احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل یہ بھی بتایا، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ ذوالجلال کے پاس جو سب سے پیارا عمل اور پیارے لوگ ہیں وہ بھی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اور 14واں عمل جس کے ساتھ ہم اس نقطے کو مکمل کرنا چاہیں گے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں پیارا عمل وہ ہے جو آپ مستقل مزاجی سے کرتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑا عمل اور پختہ عمل، صحیح عمل اور مستقل مزاجی سے کیا گیا عمل، یہ اس عمل سے اچھا ہوتا ہے جو ایک وقت انسان ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور اگلے دن صبح کی نماز میں بھی سویا رہے۔ مستقل مزاجی سے آپ تھوڑا عمل شروع کر لیں لیکن کرتے جائیے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے اللہ ذوالجلال ہمیں ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمائے۔